اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی میں پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ابو طالب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شعیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ اور ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعوت مغفرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب یہ غور کریں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا، لیکن چونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو اس کی وجہ سے اس کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتے، تو ان کی بھی یہی ڈیسٹینیشن ہے، ان کا بھی یہی مقدر ہے جیسے ابو طالب کا ہوا تھا کہ جتنے مرضی تم نیک کام کر لو، لیکن جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہا نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک جیسا گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہم پسند تو بہت سے لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن ہدایت دینی جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ بے شک ابو طالب آپ کو پسند ہیں، اور لیکن آپ ہدایت آپ کے بس میں نہیں ہے ان کے لیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے، یعنی جہنم سے وہ پھر بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ جناب ابو طالب کے وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتیں، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور ہر طرح کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک کار رہتی، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور گزاری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا
وہ مجھ پر ایمان لائی. جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی. جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا. اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. تو یہ مرتبہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں. ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی اور تکان ہوگی. تو ایسی بیویاں جو اپنے شوہروں کا ساتھ دیتی ہیں ان کے لیے جنت ہے. اچھا، یہ دونوں واقعات ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا ایک تانتا بن گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بھر گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف پہنچانے لگے. اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی. آگے اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے. یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے. لیکن برق غماد پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ واپس لے آیا. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے. حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے. مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی. وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کے پہ در پہ علام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور جو جانی نقصان مکہ والے ان کو پہنچانا چاہتے تھے وہ نہیں پہنچا سکے. اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی. یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی. ان کے شوہر کا نام سکران رضی اللہ بن عمرو تھا. وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سعودہ رضی اللہ نے انہیں کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے. اس کے بعد جب حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی، یعنی حضرت سعودہ نے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.